یہی معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے داماد کا اور بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے. بیٹی اگر گھر میں روتی ہوئی آئے اور کہے کہ شوہر نے میرے ساتھ یہ کر دیا, ساس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, فلانا کر دیا, ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ ہم تحقیق کریں, پوچھیں ہوا کیا تھا, مسئلہ کیا تھا, بات کیا ہوئی تھی, کہاں سے شروع ہوئی تھی, یہ بات یہاں تک کیوں پہنچی. انصاف تو اسی کو کہتے ہیں نا, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر ایسی کوئی خبر آ رہی ہے تحقیق کر لو. ظاہر یہ مزاج نہیں ہے, اگر بیٹی روتی ہوئی آئی تو والد بھی آپے سے باہر ہو جائے گا, بھائی بھی آپے سے باہر ہو جائے گا. اگر واقعی میں ظلم کیا ہے, ثابت ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ, یہ تو موقع ہے غصہ کرنے کا. اس موقع پہ غصہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ لیکن بغیر تحقیق کیے ہوئے آگ بگولا ہو جانا, اپنی بیٹیوں کے گھر خراب کرنا, اپنی بہنوں کے گھر خراب کرنا, یہ انصاف ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, تو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی شروع کر دو. اعدلوا, انصاف سے کام لو. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ والا دین اتنا جلدی ہضم بھی نہیں ہوتا. یہ جو باتیں ہیں نا, یہ اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتی. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم تو جو میٹھی میٹھی کہتے ہیں نا, میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, تو میٹھی میٹھی سنتیں تو وہ تو سبھی کر رہے ہیں. قرآن میں امر بالمعروف بھی ہے, نہی عن المنکر بھی ہے. امر بالمعروف بھی ہے, نہی عن المنکر بھی ہے. جو منکر اور جو کبیرہ گناہ ہے, اس سے بڑا منکر کون سا ہوگا؟ ظلم کوئی صغیرہ گناہ ہے, حقوق العباد میں سے ہے. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا, چاہے وہ ساس ہو, چاہے وہ بہو ہو, چاہے وہ سسر ہو, چاہے وہ شوہر ہو, چاہے وہ داماد ہو, جب تک وہ آدمی خود معاف نہیں کرے گا, اللہ معاف نہیں کرے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, کہ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور عدل سے بڑھ کر احسان کا حکم دیتا ہے کہ کوئی ظلم بھی کر رہا ہے آپ احسان کریں. یہ ہر جمعے کے خطبے میں یہ آیت سنتے ہیں نا, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور عدل سے بڑھ کے احسان جو ہے یہ عدل سے آگے کا درجہ ہے. کہ انصاف کا تقاضا مثال کے طور پہ یہ تھا, آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی 50,000 روپے کی, انصاف یہ ہے کہ 50,000 روپے دے دیں. احسان یہ ہے کہ آپ اس کو 50,500 روپے دے دیں, 100 روپے بڑھا کر دے دیں, 1,000 روپے بڑھا کر دے دیں, 500 روپے بڑھا کر دے دیں. اس کو کہتے ہیں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عدل کا نہیں, عدل کے ساتھ ساتھ انصاف. عدل تو کم ترین درجہ ہے, منیمم ریکوائرمنٹ آف بیکمنگ دیندار, وہ کم از کم درجہ یہ کہ آپ عدل کریں. تو جو آدمی عدل سے بھی نچلے درجے پر ہو وہ کہاں کا دیندار ہے؟ اس لیے قرآن کریم کی یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے خطبے میں, اس کا جو پورا مفہوم ہے اس کو ذہن میں رکھیں. میں انشاءاللہ اس پہ اور تفصیل سے بات کروں گا کہ کہاں کہاں ہمارے ہاں ناانصافی ہوتی ہے معاشرے میں, اور ناانصافی کا سیدھا مطلب بے دینی ہے. جو آدمی ناانصاف ہوتا ہے, ظالم ہوتا ہے, انصاف کی ضد, عدل کی ضد قرآن میں ظلم ہے. یا انسان انصاف کرنے والا ہوتا ہے یا ظالم ہوتا ہے. تو ظالم آدمی دیندار نہیں کہلایا جا سکتا. حدیث میں آتا ہے نا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں پکا منافق ہے, اور اگر اس میں 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ ہے. جب بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے, اور جب لڑائی کرے تو گالی دے. آپ نے فرمایا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو, اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو, اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں, پکا ٹھکا منافق ہے. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر وان صلى
وَإِن صَامَ وَإِن زَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں، منافق ہے۔ یہ دین ہے، اس کو اپنی زندگی میں بیدار کرنے کی، پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔